الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ مالک اللہ کی حمد و ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے حضرات دلوکار اسلامی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہوتا ہے دیگر معاشروں کے مقابلے میں کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر رہنے والا انسان وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں یہ زندگی جو مجھے عطا کی گئی ہے یہ مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ میرے مالک نے اپنے اختیار سے مجھے عطا کی ہے تو جس مالک نے یہ مجھے عطا کی ہے وہ مالک مجھ سے یہ پوچھ بھی سکتا ہے اور یقیناً پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی عطا کی تھی اس زندگی میں تم نے کیا کیا ہے فرما برداری میں زندگی کو گزارا ہے یا نافرمانی میں زندگی کو گزارا ہے جب یہ تصور انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اسلامی معاشرے میں پایا جاتا ہے اس وجہ سے اسلامی معاشرہ دیگر معاشروں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس کے اندر خیر و بھلائی ہوتی ہے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اسلامی معاشرہ کیوں اور کیسے آج کا یہ ہمارا عنوان ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کے اندر مبعوث کیا تھا، جن لوگوں کے اندر مبعوث کیا تھا، اس وقت وہاں پہ معاشرے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، افراتفری تھی اور اپنے ہی بنائے ہوئے خود ساختہ ان کے قوانین تھے، اور وہ قوانین ان کی مرضی کے لوگوں کے اوپر ہی نافذ ہوتے تھے، جس پر چاہتے ان قوانین کا نفاذ کر دیتے اور جس کے لیے چاہتے ان قوانین سے اس کو استثناء قرار دے دیتے کہ یہ آدمی اس سے مستثنیٰ ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، اس کے اوپر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ قوانین جو ان کے خود ساختہ تھے وہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی تھے اور دین کے حوالے سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ان کے خود ساختہ قوانین تھے، اور وہ اپنی مرضی سے ان کے لاگو ہوتے تھے کہ یہ دینی عبادات فلاں آدمی کرے گا، فلاں نہیں کرے گا، فلاں کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اور فلاں کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے اپنے اس حوالہ سے بھی قوانین تھے۔ آئیے اسلامی معاشرے کی، اسلامی ریاست کی ایک جھلک بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر اسلامی معاشرہ کیوں ضروری ہے کہ معاشرہ واضح وجود میں آئے، اور پھر وہ معاشرہ کیسے بنے گا۔ جب ہم سمجھیں گے کہ اس معاشرے کی ہمیں ضرورت ہے تو پھر اس کو کیسے واضح وجود میں لایا جا سکتا ہے، وہ معاشرہ کیسے اس طرح کا بن سکتا ہے جس کو ہم آئیڈیل اور بہترین معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی معاشرے کا ایک نقشہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ کھینچا ہے۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت بھیجی، اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے سدھارا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، عدو تھے، اعداء تھے، ایک دوسرے سے تمہاری مخالفتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، تنازعات تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر الجھ پڑتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات صدیوں کے اوپر محیط ہو جایا کرتے تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب آپس میں تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر اپنا کرم کیا، فضل فرمایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ دشمنیاں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، وہ نفرتیں پیار کے اندر بدل گئے، وہ آپس کے تنازعات اور اختلافات ایک دوسرے کے لیے احسان اور اخوت کے جذبے کے اندر بدل گئے، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں قربت کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں وہ وجہ اس کی میری محبت تھی، وہ میرا انعام تھا، میری نعمت تھی جو تمہارے اوپر میں نے ایک اسلام کی شکل کے اندر کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اختلافات کو مٹا کر ایک اسلامی معاشرہ بنا دیا جس کے اندر اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، محبتیں تھیں، پیار تھا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے احسان کا جذبہ تھا۔ فَكُنْتُمْ، بس تم ہو گئے آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ احسان اور جذبہ اخوت رکھنے والے۔ یہ وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اس اسلام کی نعمت کو جب ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ یہ اس اسلامی معاشرے کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہے۔ یہ معاشرہ اللہ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کا معاشرہ بن جائے، نفرتیں مٹ جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، آپس میں رشتہ اخوت کے اندر تمام مسلمان آپس کے اندر استوار ہو جائیں۔ یہ محبت اور یہ پیار والا معاشرہ مالک کائنات خالق ارض و سما چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بن جائے۔ جب یہ معاشرہ بنے گا، یہ اسلامی معاشرہ آئے گا، پھر استحکام ہوگا، خیر ہوگی، برکت ہوگی، بھلائی ہوگی، یہ محبت اور پیار کے معاملات ہوں گے۔
گے۔ اسی لیے مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس اسلامی معاشرے کی ایک دوسری چیز جو بیان کی ہے کہ جب معاشرہ اسلامی ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ آپس کے اندر محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، اخوت ہوگا، یہ معاملات ہوتے۔ اس کے برعکس نفرتیں، قدورتیں، یہ چیزیں اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہوگی۔ تو دوسری چیز جو مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے بیان کی ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، ہم کیوں اس کے لیے اعلان کرتے ہیں، کیوں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے، اسلامی حدود کا نفاذ کیا جائے، اسلامی معاشرہ کیوں بنے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیوں ممبر و محراب سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے؟ پہلا تقاضا کرنے کی وجہ اور سبب یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اسلامی بن جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، محبت اور پیار پیدا ہو جائے۔ اس لیے اسلامی معاشرہ ضروری ہے، اس لیے اسلامی معاشرہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر چاہتے ہیں آپ کا ملک استحکام حاصل کرے، مضبوطی ہو، ہر معاملے کے اندر استحکام ہو، ملک مستحکم ہو جائے، اس کے لیے اسلامی قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلامی حدود کا نفاذ ضروری ہے، اسلامی معاشرہ ہونا ضروری ہے۔ جب اسلامی معاشرہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ استحکام عطا فرمائیں گے، مالک کائنات مضبوطی عطا فرمائیں گے، آپ کی سلطنت مضبوط ہوگی، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ کی تجارت مضبوط ہوگی، آپس کے رشتے آپس میں مضبوط ہوگے، آپ کا ملک مضبوطی کی طرف جائے گا۔ اللہ کا قرآن اس بارے میں بیان فرماتا ہے، رب کائنات نے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کسی نے زبردستی آپ کو اسلام کے اندر داخل نہیں کیا کہ آپ لازمی اسلام کو اختیار کریں، لازم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ جبرن اسلام قبول کرنے کا اسلام بھی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی جبر کے ذریعے اسلام کو قبول کرے۔ ہاں، دعوت پیش کی جا رہی ہے، اسلام کا مدعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مبشرات سے ادا کر دیں اور اسی طرح ڈرانے والی چیزیں جو ہے ان سے ڈرا دیں۔ اب لوگوں کے لیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو رستے بتا دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، جو ان سا رستہ وہ اختیار کرنا چاہے کر لے۔ ہدایت والا رستہ اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انعام ملیں گے، اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ لیکن اللہ کی اگر ان مبشرات والے رستے کو وہ اختیار نہیں کرتا، ہدایت کے رستے کو اختیار نہیں کرتا، تو جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس کی منتظر ہے۔ رستے بتا دینا آپ کا کام ہے اور آگے ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے، ہدایت کے رستے بتانا آپ کا کام ہے۔ اس لیے رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، مالک کائنات نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، تلوار کی نوک پر آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ ہاں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، تفہیم کے ساتھ، اگر آپ سمجھتے ہیں واقعتاً اسلام حق کا دین ہے، اس کے بعد دلائل موجود ہیں، آپ اسلام کو قبول کریں۔ جب آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، منافقت کا رستہ اختیار نہ کریں کہ زبان سے مسلمان ہونے کا اعلان کریں، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن عملی اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں والے معاملات آپ سے دور ہوں۔ ایسا اسلام پسند نہیں کرتا، رب کائنات ایسے اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت کے رستے کو واضح کر دیا ہے، گمراہی کے رستوں سے تمام معاملات کو اللہ نے ممتاز کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ان کا فرق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ یہ ہدایت ہے اور یہ غی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اتھاہ گہرائیاں ہیں جہنم کی، یہ معاملات اسلام والے ہیں، یہ اسلام سے غیر اسلام والے ہیں، ان کو اسلام نے واضح کر دی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طواغیت کا انکار کرنے والا، طاغوت سے جو انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہ ہے وہ اسلامی ریاست، یہ ہے اسلام کا نفاذ۔ جہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو اللہ الہ بر حق مان لیتا ہے، معبود بر حق مان لیتا ہے، اپنے رب کو اللہ ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی میرا رب ہے، وہی الہ مطلق ہے، وہی الہ واحد ہے۔ جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ایسے کر لے پھر کیا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسے ہی ہے اس نے کسی مضبوط
کڑے کو پکڑ لیا ہے، لن انفصام لہا، اب وہ مضبوط کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، استحکام ہے اس کے لیے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی معیشت میں استحکام ہو، آپ کی تجارت میں استحکام ہو، آپ کے معاملات میں استحکام ہو، ہر جگہ مضبوطی اور استحکام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کو مضبوطی سے ماننا اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرنا، یہ اسلام چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ پر پختہ ایمان رکھیں گے، طاغوت کا انکار کر دیں گے، تو رب کائنات خالق ارض و سما کا وعدہ ہے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ استحکام پاکستان نفاذ اسلام سے ممکن ہے، اسلامی معاشرے سے ممکن ہے۔ اگر چاہتے ہیں استحکام پاکستان ہو، آپ کی ریاست مستحکم ہو جائے، اس کے لیے اسلام کا نفاذ ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ کیسے اور کیوں، آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اگر تمہارا معاشرہ اسلامی بن جائے گا، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اسلامی حدود نافذ ہوگی، تمہارا معاشرہ مضبوط ہوگا، تم مستحکم ہو جاؤ گے۔ اگر کہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اسلامی حدودوں قیود کا انکار کرو گے، تمہارا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا، ریاست اسلامی نہیں بن سکتی، اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ استحکام پاکستان کے لیے، ملک کی مضبوطی کے لیے اسلامی حدود کا نفاذ لازم اور ضروری ہے۔ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لہا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مضبوط کڑے کو توڑ نہیں سکتی، جس کو استحکام کہتے ہیں۔ استحکام حاصل ہوگا تو اسلام کے نفاذ سے ہوگا، معاشرے کو اسلامی بنانے سے ہوگا۔ اسلامی معاشرے کی تیسری بڑی خصوصیت، تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اندھیر نگری نہیں ہوتی، اسلامی معاشرے میں روشنیاں ہوتی ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر نور نور ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ روشن معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کا ملک روشن ہو جائے، تاریکیاں مٹ جائیں، ہر طرف خیر ہی خیر ہو، تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا لے، تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں گی۔ ہاں آج تو ہم بجلی سے روشنی کرتے ہیں، لائٹ ہم بجلی سے حاصل کرتے ہیں، اس کو روشنی سمجھتے ہیں، اس کو روشنی کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی روشنی کی بات کی ہے، تمہارے دل اجلے ہو جائیں گے، تمہارے نظریں روشن ہو جائیں گی، تمہارے دل و دماغ معطر اور منور ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں تمہارا معاشرہ روشن ہو، تاریکیاں نہ ہو، اندھیر نگریاں نہ ہو، ظلم نہ ہو، تو پھر اس لیے معاشرے کو اسلامی بنانا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، کن کا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف لانے والے ہیں۔ اللہ ان کا دوست ہے، اور وہ اللہ کے دوست اور ولی ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے اللہ کی توحید والے، روشنی کی طرف، نور کی طرف، اسلام کی طرف لانے والے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، وہ طاغوت کے دوست ہیں، طاغوت ان کا دوست ہے، شیاطین کے وہ دوست ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ظالم لوگ جو کفر کا اعتقاد رکھنے والے ہیں، کفری اعمال کرنے والے ہیں، کفر والے معاملات کرنے والے ہیں، غیر اسلام سے خارج ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، حقیقت کے اندر چاہے وہ روشنیاں جلا لے، وہ لائٹوں کا انتظام کر لے، وہ بجلی کی تاریں بچھا دے، مالک کائنات فرماتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، حقیقت کے اندر وہ لوگوں کو روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف اور ظلم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ دوست ان کا ہے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتے ہیں، اور نور کیا اسلام ہے، اسلام کے نفاذ سے روشنی ہوگی، تاریکیاں مٹیں گی، ظلم مٹیں گے، اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ اور جب اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا
یاد رکھیں پھر اجالا نہیں ہو سکتا، روشنیاں نہیں ہو سکتی، یہ دل کی نگریاں بے آباد ہو جائیں گی، یہاں پہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، یہاں پہ رشتوں کے تقدس کا پھر خیال بھی نہیں ہوگا، اپنے حقوق کا خیال بھی نہیں ہوگا، اپنے فرائض کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اسلام سے دور انسان ہو جائے گا، اسلامی معاشرہ نہیں رہے گا، پھر تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوگی، آپ کے دل کی بستیاں بھی تاریک ہو جائیں گی، آپ کے گھر بھی تاریک ہو جائیں گے، آپ کے محلے اور شہر بھی تاریک ہو جائیں گے، حتیٰ کہ پورے کا پورا معاشرہ تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر ڈوب جائے گا۔ اگر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہوگا، اسلام کو تسلیم کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، دل کی بستی سے لے کر تمہارے گھروں والی اس بستی تک، ہر ایک بستی روشنیوں کے اندر ہوگی، وہاں پہ دیے جگمگا رہے ہوں گے، وہاں پہ ہدایت کے اسلام کے دیے روشن ہوں گے، لالٹینیں جل رہی ہوں گی، وہاں پہ دیے اور بلب جل رہے ہوں گے، فانوس چمک رہے ہوں گے، جو نور ایمان کے ہوں گے، جو کبھی بھی اندھیرا اور تاریکی نہیں آنے دیں گے، روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔ اور جب یہ روشنیاں آ جاتی ہیں، پھر ان روشنیوں کے اندر کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ اس روشنی کو اسلام چاہتا ہے کہ یہ روشنی تمہارے اندر موجود ہو کہ کبھی بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ ایسا ایمان اور ایسا اسلام، ایسا خوبصورت معاشرہ اللہ مالک کائنات اور خالق ارض و سما کو مطلوب ہے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے، اسلامی معاشرہ روشنی والا ہوتا ہے، وہاں پہ تاریکیاں اور اندھیرے نہیں ہوتے۔ اسلامی معاشرے کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر وقت کے حکمران سے لے کر نچلی سطح تک جہاں پہ بھی اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہے، وہ اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران نہیں سمجھتا کہ میرا ہی حکم چلے گا، اب میں نے یہ کہہ دیا ہے، اب ایسے ہی ہوگا، نفع ہو تب بھی، نقصان ہو تب بھی، فائدہ پہنچے تب بھی، گھاٹا خسارہ بڑھ جائے تب بھی میرا آرڈر ہے، اب ایسے ہی ہوگا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی روش ہے جس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، ملت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے، نظام سیاست کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میرے پاس اختیار ہے، میری زبان سے نکلا ہوا یہ حکم ہے، میرا یہ آرڈر ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے یہ منظور کروا لی ہے، اب قوم تباہ ہوتی ہے ہو جائے، ملت برباد ہوتی ہے ہو جائے، کچھ پاس ہمارے رہے یا نہ رہے، اب ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ جب یہ روش بن جاتی ہے حکمرانوں کی، یاد رکھیں ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوا کرتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر جتنا بڑا کوئی ذمہ دار ہے، وہ اتنا بڑا مسئول ہے، اتنا بڑا جواب دہ ہے، اس سے اسی قدر اس کے معاملات کی بات پرس کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اتنا ہی بڑا وہ ذمہ دار ہے۔ حکمرانی حقیقت کے اندر حکومت نہیں، ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسلامی معاشرہ اور دوسرے معاشرے کو آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر موازنہ کر سکتے ہیں، اسلامی معاشرہ کیا ہے اور غیر اسلامی معاشرہ کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر حکومت، اختیار، سلطنت حقیقی طور پر رب کائنات اللہ خالق ارض و سما کے پاس ہوتا ہے۔ حاکم مطلق صرف اللہ ہوتا ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، جن کو اللہ تبارک و تعالی حکومت عطا کر دیتا ہے، سلطنت عطا کر دیتا ہے، صدر وزیر اعظم بن جاتا ہے، ان کی حیثیت ایک خلیفہ کی ہوتی ہے، ایک نائب کی ہوتی ہے، کہ جسے کچھ اختیارات سونپے گئے ہیں کہ وہ ان اختیارات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ عدل کریں، انصاف کریں۔ وہ آگے بات آ گئی۔ پہلی بات، اسلامی معاشرے کا مطلب یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ حکمران اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران نہیں سمجھتا، بادشاہ نہیں سمجھتا، اختیارات کا پورا مالک نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعظم یا صدر بنا ہوں، میں اللہ کے سامنے اس کا جواب دے، عوام کے سامنے بھی اس کا جواب دے، مجھ سے بات پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، جو منصب ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، عوام یہ پوچھ سکتی ہے، جو منصب ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، بذریعہ ووٹ ہم نے آپ کو اپنا حکمران چنا تھا، آپ نے اس کے ذریعے جو اس کی حکومت کے تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اور رب کائنات کے سامنے بھی جواب دہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ
بات ڈال دی تھی اس کو اپنا حکمران بناؤ، اس کو ہم نے حکمران بنایا تھا، اس نے اللہ کے قوانین کو نافذ کیا تھا، کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ قوانین نافذ کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، قانون سازی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قوانین بنا دیے ہیں، رب کائنات کے قوانین کے مقابلے میں اگر کوئی پارلیمنٹ پروگرام بناتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی مترادف ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آپ اپنے قوانین چلائیں، اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ ایسی حکومتیں سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے جہاں پہ اللہ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اسلامی معاشرے کے اندر حکمران جواب دہ ہوتا ہے، حکمران جواب دہ ہوتا ہے۔ ممبر رسول کے اوپر وقت کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے کچھ شروع ہوا ہے، ادھر عوام میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین خطبہ بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں ایک سوال کا جواب دیں۔ حضرت عمر فاروق وقت کا حکمران ہے، عام آدمی نہیں ہے جس کو کوئی اختیار دیا گیا ہے، وہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، حکمران جواب دہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں، آپ نے ہمیں بھی ایک ایک چادر دی ہے، یقیناً ان چادروں میں سے آپ کے حصے بھی ایک ہی چادر آتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ نے وہی چادر زیب تن کی ہوئی ہے، آپ کا وجود مبارک بڑا ہے، قد کاٹ دوسرے لوگوں سے بڑا ہے، ہمارا ان چادروں سے لباس نہیں بن سکا، آپ کا لباس کیسے بن گیا ہے؟ جواب اس کا اسلامی معاشرہ یہ ہے، وقت کا حکمران جواب دے ہے کہ ہمیں بھی ایک ایک چادر ملی ہے، اس سے ہمارا لباس نہیں بنا، آپ قد کاٹ میں ہم سے بڑے بھی ہیں، وجود زیادہ ہے، آپ کے جسم کے اوپر یہ چادر کیسے آ گئی جو ایک چادر سے وہ لباس بنتا نہیں؟ جواب دے۔ امیر المومنین جواب دیا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے استثناء حاصل ہے، میں وقت کا حکمران ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ اسلامی معاشرہ یہ کہتا ہے، عمر فاروق اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، جواب دو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو، مال غنیمت سے ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر میرے ابا جی کو ملی تھی، میرے ابا جی کا لباس اس چادر سے نہیں بن سکتا تھا، اور والد محترم کو نئے لباس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر جو مجھے ملی تھی وہ اپنے باپ کو دے دی تھی، دو چادروں سے میرے باپ کا لباس بن گیا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر وقت کا حکمران جواب دے ہے، اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا کہ میں وقت کا حکمران بن گیا ہوں، وزیر اعظم صدر بن گیا ہوں، اختیار میرے پاس ہے، اب یہ رعایا جس نے مجھے حکمران بنایا ہے میری بھیڑ بکریاں جو مرضی میں کرو، ایسے نہیں ہے، جواب دے ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اسلامی معاشرہ ضروری ہے۔ وقت کا حکمران جواب دے ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، حاکم وقت کا ذمہ دار ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام کے احکامات کو ساری دنیا کے ادیان کے اوپر غالب کر دے، ساری دنیا کے قوانین کے اوپر اسلام کے قوانین کو غالب کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ رب کائنات یہ چاہتے ہیں جس ملک کے آپ حکمران ہیں، جہاں پہ اللہ نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا کی ہے، وہاں پہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، سارے احکامات کے اوپر غالب اسلام کے نفاذ کو قوانین ہونے چاہیے، اسلام کا لا ہونا چاہیے، باقی تمام چیزیں مغلوب ہونی چاہیے، کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اسلام سے متصادم ہو، اسلام سے ٹکرا رہی ہو، ایسا قانون قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلام کے متصادم قانون ہے۔ اس کی ذمہ داری حکمران کے اوپر ہے کہ حکمران اس طرح کرے، حکمران ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو مختصراً یہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر
حکمران کسی بھی سطح کا حکمران، نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک، ہر سطح کا حکمران جتنا بڑا حکمران ہوگا اتنا بڑا وہ ذمہ دار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسلامی معاشرے کی چوتھی اہم ترین بات کہ اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے حکمران ہو یا کوئی بھی ہو، آپس کے اندر عدل کرے گا، انصاف کرے گا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اسلامی معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظمت میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں اللہ کی ساری مخلوقات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد ساری عظمتیں، شانیں اور مقام اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر، آپ کے قدموں کے اوپر قربان کیے جا سکتے ہیں، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے، مجھے اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں۔ عدل و انصاف کا حکم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ آپ سے بڑھ کر بڑا حاکم، آپ سے بڑھ کر زیادہ بڑا عدل کرنے والا اس پورے زمین پہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کریں۔ اسلامی معاشرے میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، آپ نے پچھلے جمعے حضرت ابوبکر صدیق اور جو یہودیوں کو آپس میں جھگڑا ہوا تھا اس معاملے میں سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف ہیں، ایک طرف یہود ہیں، رسول کائنات کی عدالت ہے، یہودی مقدمہ لے کر آئے ہیں اور معاملہ بھی اللہ کی غیرت کے حوالے سے ہے۔ رسول کائنات کہتے ہیں ابوبکر کیوں مارا ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو فقیر کہا تھا۔ تو نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود سے پوچھا کیا تم نے اللہ کو فقیر کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ ابوبکر نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر اس کا کوئی گواہ ہے؟ عدل دیکھیے، عدل کہ اللہ نے آپ کو عدل کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، انصاف کے تقاضے دنیا کے سامنے رکھ دے۔ وقت کا جو حکمران بن جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ عدل و انصاف کرے، نہ اپنوں کو دیکھے نہ بیگانوں کو دیکھے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ میرے ہیں، یہ میری پارٹی ہے، یہ دوسری پارٹی ہے، میں ان کی حمایت کرنی ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، یہ چاہے غلط ہے پھر بھی ان کی سائڈ لینی ہے، یہ چاہے ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہے میں نے ان کا مخالفت کرنی ہے، ایسے نہیں۔ عدل و انصاف کو آپ نے کہا تھا ابوبکر اگر گواہ ہے تو ٹھیک، ورنہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ وقت کے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے عدل کرے، انصاف کرے۔ اسلامی معاشرہ اس کا یہ تقاضا ہے، اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدل ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے میں مساوات ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے، کسی کو اونچ نیچ حاصل نہیں ہوتی، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے رشتے میں انہیں آپس میں ایک جیسا بنا دیا ہے، بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ یہ جو اونچ نیچ کی تفریقیں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ ساری اونچ نیچ کی تفاریق کو اسلام نے ختم کر دیا ہے، ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، پاؤں سے پاؤں ملا دیا ہے، کندھے سے کندھے کو جوڑ دیا ہے، ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں کو بتا دیا کوئی محمود ہے تب بھی، کوئی ایاز ہے تب بھی، ایک ہی صف میں اسلام نے کھڑا کر کے بتا دیا ہے اسلام نے یہ انسانیت کے بنائے ہوئے امتیازات جو ہے ان کو مٹا دیا ہے۔ یہ آپس میں بنائی ہوئی اونچ نیچ کی تفریقیں، یہ امیر غریب کے رشتے، یہ حکمران شاہ و فلاح کے رشتے جو آپس میں تم نے بنا رکھے ہیں، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اعلیٰ یہ ادنا ہے، اسلام نے ختم کر کے سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر کے برابری کی تفریق کے اوپر، برابری کی بنیاد کے اوپر یہ تفریق کو ختم کر کے انما المؤمنون اخوہ کا ایک تغمہ انہیں سجا دیا ہے، ان کے سینوں میں لگا دیا ہے، گولڈ میڈل ایمان کے انہیں دے دیے
یہ ہے، یہ مومن ہے، یہ اعزازات کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہوگا رب کائنات کے دربار میں انہیں عزت و شرف زیادہ مل جائے گا۔ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یہ سب آپس میں برابر ہیں۔ کوئی گورا اس کو کالے کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تمام امتیازات ختم کر دیے ہیں۔ اسلامی معاشرہ اس برابری کی بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جبلہ بن ہند غسان علاقے کا سردار تھا، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر مسلمان ہوا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران ایک حبشی غلام، اس کا قدم اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میں تو غسان کا سردار ہوں اور پیچھے ایک حبشی غلام، اس نے میرے کپڑوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے اتنی زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ کا کچھ حصہ خراب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دربار کے اندر یہ غلام و خادم جا کر عرض گزار ہوا، کہتا ہے امیر المومنین فلاں بندے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور حدود حرم کے اندر، حتیٰ کہ بیت اللہ کے پڑوس کے اندر طواف کرتے ہوئے اس شہزادے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، انصاف مجھے چاہیے۔ اسلامی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہو؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا اور کہا جبلہ کیا تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کیوں مارا ہے؟ کہا کہ اس نے میرے کپڑوں کے اوپر اپنا قدم رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شاید وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو بھی طواف کر رہا تھا، غلطی سے اس کا پاؤں تیرے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا یا کپڑوں کے اوپر آ گیا، اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ تو نے اتنے سے معاملے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ یہ کہنے لگا اسے پتہ نہیں میں غسان کا شہزادہ ہوں، غسان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اس کی ضرورت یہ کیسے ہوئی ہے کہ غلام ہو کے یہ میرے ساتھ بھی آتا، میرے ساتھ ٹچ ہوتا، اس نے میرے کپڑوں کی بھی توہین کی ہے، میری بھی توہین کی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ لے دے کے معاف کروا لو یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہنے لگا اسلام ایسا مذہب ہے جس میں وقت کا حکمران کا بیٹا اور ایک غلام انہیں برابر کی حیثیت حاصل ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہاں وقت کا حکمران کا بیٹا نہیں، وقت کا حکمران بھی اس میں شامل ہے، چاہے وقت کا حکمران ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے برابر حیثیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی امتیاز اسے حاصل نہیں ہے۔ عہدہ منصب اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا ہے، لیکن اس وجہ سے وہ انسانیت سے بالا تر کوئی چیز نہیں بن گیا۔ یہ کہنے لگا پھر مجھے سوچنے کا موقع دے، شام تک میں سوچوں گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ٹھیک ہے سوچ لو۔ یہ سوچنے کے لیے اصل میں اس نے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ ٹائم مانگا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ٹائم دے دیا، شام ہوئی، کہا لاؤ اس غسانی شہزادے کو، کہا کہ ابو امیر المومنین بھاگ گیا، ساتھ اس کے جو لشکر لشکیر تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا چلو بھاگ گیا ہے، ہمیں ایسے انسان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے نزدیک انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک طرف ایک عام مسلمان ہے، چاہے غلام ہے، حضرت عمر فاروق نے اس کے مقابلے میں ایک وقت کے حکمران کے بیٹے کے اسلام کو بھی قبول نہیں کیا، ایسا اسلام جس کے اندر مساوات نہیں ہے اور برابری نہیں ہے، کہا ٹھکرا دو، ہمیں اس کے غیر مسلم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر حضرت عمر فاروق کے بقول ایسے انسان کا مسلمان ہونا مسلمان ہی نہیں ہے جس کے درمیان مساوات اور انصاف نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ انصاف ہوتا ہے کہ وقت کا حکمران کا بیٹا ہے اور ایک طرف ایک غلام ہے، برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مساوات اسلامی معاشرے کا امتیاز ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ امتیازات چاہتا ہے، یہ خصوصیات چاہتا ہے کہ اس طرح کا معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کے اندر ریاست جو ہوتی ہے، حکمران جو ہوتا ہے، اس کے جو میجر کام جو اس کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ مین اور میجر کام کیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی مملکت اس طرح کی ہوتی ہے، اس کے حکمران اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ
مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کے اندر حکومت عطا فرما دے، قرار عطا کر دے، سلطنت عطا کر دے، اختیار اور قوت عطا کر دے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ وقت کے حکمرانوں کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ وہ نماز کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھیں، اقامت نماز کو فرض قرار دے، خود بھی نماز پڑھے۔ جو اسلامی ریاستیں ہوا کرتی تھی اس کے حکمران وقت کے امام ہوا کرتے تھے، وقت کے خطیب ہوتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، جمعے اور عیدین کے خطبے بھی دیا کرتے تھے، یہ وقت کے حکمران ہوتے تھے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ وقت کا امیر المومنین ہے، وہ نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، لوگوں کی امامت بھی کروا رہے ہیں، جمعے اور عیدین کے خطبے بھی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقاموا الصلاۃ، حکمرانی اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اسلامی اسٹیٹ اور ریاست یہ ہے، اقاموا الصلاۃ، وہاں پہ اقامت نماز کو نافذ کرتے ہیں۔ نماز سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران ایسے ہیں جنہیں نماز کا پتہ ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے، نماز کی رکعات کتنی ہے، فرضی نماز کی رکعات کتنی ہے، سنتوں کی رکعات کتنی ہے، نوافل کی تعداد کتنی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، عید کا خطبہ کب دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اقاموا الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، اختیار مل جائے، اقامت نماز کو قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کے نظام کو نافذ کر دے، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، سلطنت مضبوط ہو جائے گی۔ امیروں سے مال لے کر غریبوں کے اوپر خرچ کرو، ان کی زکات صدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ استحکام عطا کر دے گا۔ اب تو چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ زکات اگر کوئی جمع کرتے ہیں، بینکوں کے اندر جمع کی جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کی جاتی ہے، کٹوتی ہر سال ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ خیانتیں ہوتی ہیں وہاں پہ استحکام نہیں ہوتا، وہاں پہ غربتیں ختم نہیں ہوتی، مفلسی ختم نہیں ہوتی۔ اب جیب میں نشر و زکات کی مٹی بن جاتے ہیں، سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ میں اپنے علاقے کا امیر آدمی ہوں اور غریبوں مسکینوں کا حق کھا رہا ہوں۔ درد بھری بات ہے۔ اسلامی معاشرہ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وقت کا حکمران زکات کے نظام کو نافذ کرے گا، امراء سے لے گا، غرباء کے اوپر خرچ کرے گا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، تیسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وقت کا حکمران، اسلامی حکومت کا سربراہ لوگوں کو بتائے گا یہ نیکی ہے، نیکی کے کام سر انجام دو، وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ہے نا وہ وزارتیں قائم کرے گا، مناصب قائم کرے گا، ادارے بنائے گا تاکہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے ادا کیا جائے۔ اب ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ نفاذ کیسے ہوگا، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ اگر چاہتے ہیں لوگوں کی اصلاح و اخلاقیات پھیلے، لوگوں کے کریکٹر صحیح ہو جائے، معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے، سدھر جائے، اسلامی معاشرہ بن جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے قائم کریں، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر برائی والے معاملات سے ادا کیا جائے، یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، ان سے بچ جائیں، یہ اچھائیاں ان کی طرف رغبت کریں۔ آخری بات آج کے دن دیکھیے، وقت کا حکمران ہے، ان کے پاس یہ مناصب عہدے اسلامی ریاست کے اندر، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس امانت ہے، یہ میں نے امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلکم، جو اس کے اہل ہیں تم میں سے ان کے پاس ان کی امانتیں لوٹا دو، یہ عہدے یہ مناصب ان کو دو جو ان عہدوں کے مناصب کے اہل ہے، ذمہ دار بندہ بنا ہے، حکمران بندہ بنا ہے، وہ مناصب ان کو دے جو اس کے اہل ہے، جو اس کے اہل نہیں ان کو مناصب دینا درست اور جائز نہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے حکمران سے یہ کہا تھا مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر ذمہ دار بنا دے، کیونکہ میں اس معاملے میں دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ فہم رکھتا ہوں، زیادہ مجھے پتہ ہے، اس کے معاملے میں علیم بھی ہوں، آپ مجھے اس معاملے میں ذمہ دار بنا دے اور میں اس معاملے کو سر انجام دوں گا۔ پھر چشم فلک نے بھی دیکھا، تاریخ نے بھی دیکھا
دنیا نے اسلام کو محفوظ کیا ہے۔ وہ جو قحط سالی پڑی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر، وہ سالوں کے اوپر محیط قحط سالی کو کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنٹرول کیا تھا، کیسا نظام بنا دیا تھا۔ جب ذمہ داری سمجھیں گے، اہل لوگوں تک وہ عہدے ان کو دیں گے، پھر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، معاملات صحیح سمت جائیں گے۔ جب ایک بندے کو اس بات کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اس کو وہ منصب دے دیں گے تو وہ بندہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین کو آپ جناب عدالت میں جا کر کھڑا کر دیں اور کہیں کہ آپ وکالت کریں، یا ایک وکیل کو ممبر پہ لا کے بٹھا دیں کہ آپ خطبہ دیں، یا ایک ممبر کو آپ جناب آپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور کہیں جناب اس مریض کا آپریشن کر دیں، تو وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ جب تک اہل بندے کو اہلیت کے مطابق منصب نہیں دیا جائے گا، صحیح معاملہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسلامی ریاست کے اندر مناسب صحیح اور درست لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہوتے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہو، ان عہدوں کے اوپر انہیں تفویضی عہدے دیے جاتے، وہ مناسب انہیں نہیں دیے جاتے۔ یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ بنے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ اسلامی ریاست ہم چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تاکہ معاشرہ اسلامی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے لیے کوشش کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلامی معاشرہ بنے۔ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، اس کے لیے بھی کچھ گزارشات کرنی تھی، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے اس موضوع کو آگے چلائیں گے کہ اسلامی معاشرہ پھر بنے گا کیسے، اس طرح کے معاملات کیسے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔